دوستو، آیت اللہ خامنئی کا جنازہ ابھی جو ہوا ہے چند دن پہلے، اس میں ایسی ایسی چیزیں یا ایسے ایسے معاملات ہمیں نظر آئے ہیں کہ جو شاید اس سے پہلے کسی بھی جنازے میں ایسی کوئی اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اتنا بڑا جو جمع غفیر وہاں پہ اکٹھا ہوا، جس نے ورلڈ ریکارڈ جو ہے نا وہ توڑ دیا، کیونکہ اتنا بڑا انسانوں کا مجمع کسی جنازے میں ابھی تک نہیں اکٹھا ہوا۔ اور اس میں جناب ان کی جو روحانی یا ان کی جو مذہبی یا ان کی جذباتی جو وابستگی ہے وہ بالکل ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے۔ تو ایرانی عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے نا وہ ان 3 4 5 دنوں میں جو ہے نا ان کی جو جنازے کی جو سیریمنیز تھی اس میں وہ نظر آئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس میں غیر معمولی جو ہے نا وہ اس میں میڈیا نے کوریج کی، لوگ ساری دنیا سے وہاں پر آئے، 100 سے زیادہ مختلف ممالک کے جو لیڈران تھے وہ وہاں پر پہنچے، اور عوام پوری دنیا سے پہنچی وہاں پر۔ جو میڈیا کا وہاں پر وہ ایکسیس تھی یا میڈیا نے اس کو کور کیا، وہ بھی ایک ڈفرینٹ ایک سناریو تھا جو پہلے اس طرح کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک خاص بات جو میری نظروں سے گزری، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی آپ نے بھی یہ اس کو دیکھا ہوگا، آبزرو کیا ہوگا، لیکن میرا ضرور یہ دل چاہا کہ میں اس کو ضرور جو ہے نا میں رپیٹ کروں، کہ ایک ایسا سفارت کاری کا ایسا ایک ماسٹر اسٹروک جو ہے نا وہ ایران کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کھیلا ہے، جو شاید ہی پہلے اس طرح کی مثال جو ہے نا وہ کبھی ہم نے سنی ہو یا کبھی دیکھی ہو۔ وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ 100 سے زیادہ مختلف ممالک کے جو لیڈران تھے وہ وہاں پر موجود تھے، لیکن اسپیسیفکلی کوئی 10 12 ایسے کو کنٹریز تھے جن کے لیے جو ہے نا کوئی اسپیشل انہوں نے وہاں پر جب وہ پہنچے اس کی جنازے میں جو لاسٹ جو ان کی دعائیہ ہوتی ہے، جی کلمات وہ کہنے کے لیے جب وہ وہاں پر پہنچے، تو وہاں پر قرآن کی کوئی اسپیسیفکلی آیات جو ہے نا وہ دہرائی گئی، وہ بڑی وہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ تھی، وہ بڑی ریلیٹ کرتی تھی، اور وہ بڑی وہ ایک ایسا سفارتکاری کا ماسٹر اسٹروک انہوں نے کھیلا ہے کہ جس کی جناب مثال ہم نہیں دے سکتے۔ اور ایسا ایک ٹائملی انہوں نے وہاں پر وہ قرآنی آیات جو ہے نا وہ دہرائیں کہ جس کی جو ہے نا وہ ان کو سمجھ لے کہ وہ میسج بھی مل گیا اور اپنا موقف بھی انہوں نے سامنے رکھ دیا، اور ایسا ایک ایسا جسٹر تھا کہ ساری دنیا کو وہ مثال جو ہے نا وہ نظر آئی یا ان کے سامنے وہ گئی۔ وہ میں چاہتا ہوں کہ چند ایک، ویسے تو بہت ساری آیات ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند ایک ان کی جو ہائی لائٹس ہیں نا وہ میں دہرا دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ رپیٹ ہو جائیں چیزیں۔ اب جب سعودی عرب کے جو مندوبین تھے یا لیڈران تھے جب وہاں پہ پہنچے، تو وہاں پر سورہ آل عمران کی 13ویں آیت جو ہے نا وہ دہرائی گئی، جس میں غزوہ بدر اور اللہ کی مدد اور اہل ایمان کی کامیابی کا ذکر ہے۔ اور ساتھ میں جناب جب ترکی کی جو ڈیلیگیشن تھا وہ وہاں پہ پہنچا، تو سورہ النساء کی آیت نمبر 95 کی تلاوت جو ہے نا وہ کی گئی، جس میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھنے والوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اور بعض تجزیہ کاروں نے اس کو ترکی کی جو علاقائی جو پالیسی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو ریلیٹ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب حماس کے لوگ وہاں پہ پہنچے تو سورہ الاحزاب کی 23ویں آیت جو ہے نا وہ دہرائی گئی، جس میں انہوں نے اہل ایمان کی تعریف کی اور اپنے عہدوں پر اپنے عہد پر قائم رکھنے کی جو ہے نا وہ تلقین کی۔ اور اس کے بعد حزب اللہ کی جو ہے نا وہ ایک اور آیات میں بھی انہوں نے جناب اس کی جو ہے نا وہ تعریف کی، سورہ آل عمران کی 139ویں آیت جو ہے نا وہ انہوں نے دہرائی، جس میں ذکر ہے جی کہ غم نہ کر اور تم غالب رہو گے، اور اگر تم مومن ہو تو یہ آیت ان کی موجودگی میں دہرائی گئی۔ جب پاکستان کا ڈیلیگیشن آیا، پاکستان نے آپ کو پتہ ہے اس پوری جنگ میں جناب بڑی ایک ثالثی کا کردار ادا کیا، اور پاکستان کے ساری دنیا پہ بڑے جو ہے نا وہ پازیٹیو جو ہے نا وہ جسٹر وہاں پر پہنچا۔ اور ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا خاص پوائنٹ تھا جب وہاں پر پاکستانی ڈیلیگیشن وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے سورہ الاسرار کی آیت نمبر 80 دہرائی جناب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ مجھے جناب نکال اس پورے ایٹماسفیئر سے۔ تو یہ ایک آیت ان کی سمجھ لیں کہ فیور کے لیے انہوں نے جناب دہرائی جی۔ اور جب بھارت وہاں پہ پہنچا تو اس کی بھی ان کا بھی انہوں نے جناب خیر مقدم جو ہے نا وہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے دہرا کے جناب ان کا خیر مقدم کیا جی۔ انہوں نے بتایا جی کہ اس آیت میں اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو یہاں سے بھی جناب ان کی جو خارجی جو
हिकमत अमलिया उसको वो ये बातें जो है ना वो रिलेट करती हैं, या ये आयत जो है ना वो उनको रिलेट करती हैं। चीन के जब पहुंची तो उनके साथ भी जनाब ऐसी ही आयत जो है ना वो दोहराई गई, रूस के साथ भी ऐसी आयत दोहराई गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी एक खारजा पॉलिसी का ऐसा एक मास्टर स्ट्रोक जो है ना वो खेला है जिसको मैंने तो आज तक कभी नहीं पहले देखा ना सुना। और ये ऐसा एक समझ लें कि एक जस्टर था, ऐसा एक पैगाम दिया जो रहती दुनिया तक ये जो है ना वो उनके कानों में गूंजता रहेगा। और इसमें मैं एक और बात शामिल कर दूं कि बहुत से ममालिक को उन्होंने कसदन जो है ना वो इस सेरेमनी में, इस जनाजे की सेरेमनी में उन्होंने कसदन नहीं बुलाया। तो ये भी एक बड़ा जो है ना वो एक पॉजिटिव एक मैसेज है कि जिन लोगों के साथ आपकी जनाब अंडरस्टैंडिंग नहीं है या जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो उसको आप ना बुला के भी बड़ा एक ठोस और बड़ा एक खालस या बड़ा एक संजीदा मैसेज जो है ना वो दे सकते हैं। तो ये है जी आज का व्लॉग जी। आप लोग भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा जी कि ये जस्टर ईरान की जो खारजा पॉलिसी का ये जस्टर है। बाकी आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के अल्लाह दर्जात बुलंद करे, उनकी जो कंट्रीब्यूशन अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क क्या कहते हैं जी उम्मत मुस्लिमा के लिए, वो वाकई जो है ना वो रहती दुनिया तक उनका नाम जो है ना वो सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा जी।